اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس نے کوفے کے بازاروں میں، گلیوں میں سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو سوال یہ اٹھایا تھا ہم نے کہ آخر کیا سبب ہے اور کیا سبب اور وجہ تھی کہ جس کی بنا پر سورہ کہف کی آیتوں کی ہی تلاوت فرمائی۔ سر مبارک سے سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور یہ روایت ہم نے کل بیان کی۔ تو اس کی وجہ ہناک مشترکات بین اصحاب الکہف و بین الامام الحسین علیہ السلام و اصحابہ الذین استشہدوا بین یدیہ۔ اصحاب امام حسین، خود امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین اور اصحاب کہف کے درمیان کچھ مشترکات ہیں، چونکہ قرآن میں ان کا قصہ مذکور ہے، تو وہ ان مشترکات کی بنا پر اور امام حسین علیہ السلام نے ان آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور نتیجے میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ آخر کیا حقائق اور اسرار ہیں جو اصحاب کہف میں موجود ہیں، اور اصحاب امام حسین میں بھی وہ اسرار اور چیزیں اور مشترکات موجود ہیں۔ تو بلکہ روایت یہ بتاتی ہے کہ یا ابا عبداللہ انت اعجب و اعجب، آپ زیادہ قابل تعجب ہیں جس حالت میں آپ تلاوت فرما رہے ہیں، نو کے نزا پر، نو کے سنا پر، یہ زیادہ عجیب اور زیادہ قابل تعجب ہے اصحاب کہف کی حالت سے، اور اصحاب کہف بھی ایک قابل تعجب آیت الہی ہے، مگر یہ جس حالت میں آپ تلاوت فرما رہے ہیں اور جو حالت آپ کی ہے اور جس حالت میں ہم قرآن کی آیتیں ہم سن رہے ہیں، یا ابا عبداللہ یہ حالت زیادہ قابل تعجب ہے۔ اور وہ مشترکات جو امام حسین اور امام حسین کے اصحاب اور اصحاب کہف کے درمیان جو مشترکات ہیں، وہ قرآن کریم نے اصحاب کہف کے بارے میں لفظ فتیہ استعمال کیا ہے، لفظ فتیہ۔ تو چونکہ وہ مشترکات ہونے کے باوجود امام حسین کی جو نشانی ہے، جو آیت ہے تلاوت قرآن کرنا اور سر مبارک کا نیزے پر بلند ہونا، یہ جو ہے زیادہ قابل تعجب ہے، زیادہ قابل تعجب ہے، تاکہ چونکہ کچھ چیزیں اصحاب کہف میں تھیں، ان چیزوں کے ذریعے سے حقائق منکشف ہو گئیں اور حقیقت سامنے آ گئی۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کی تلاوت اور سر مقدس کا نیزوں پر بلند ہونا، ان چیزوں کی وجہ سے کئی حقائق سامنے آ گئیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ یہ وہ حقیقت تھی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا، گمان تھا، یا جہالت کی بنا پر یا دشمنی کی بنا پر کہ حقانیت یزید کے ساتھ ہے اور عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہے، مگر ان نشانیوں کی وجہ سے جو نشانیاں ظاہر ہو گئیں، ان نشانیوں میں سے کہ یہ عجیب قابل تعجب نشانی ہے سر مبارک کا تلاوت کرنا۔ تو ان نشانیوں کی وجہ سے لوگ حقیقت کی طرف متوجہ ہو گئے کہ آخر حقیقت کچھ اور ہے، جو ہمیں حکومت وقت اور حکومت کی طرف سے جو اعلانات اور حکومت کا حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش، یہ ساری کوششیں ناکام ہو گئیں ان آیات کی وجہ سے، ان نشانیوں کی وجہ سے۔ مناسب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو مشترکات اصحاب کہف
اور اصحاب امام حسین کے درمیان جو مشترکات ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ مثلا پہلی مشترک چیز جو امام حسین اور اصحاب کہف کے درمیان، وہی کہ قرآن کریم نے سورہ کہف کی یہ آیت جو کہ آیت نمبر 13 ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، سورہ کہف کی آیت ہے، آیت نمبر 13۔ کافی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ جس میں سورہ کہف کی وہ ایمانی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے، اصحاب کہف فتیہ، فتوہ یعنی جوان کو کہا جاتا ہے، فتح لا فتح الا علی، جس طریقے سے کوئی جوان نہیں ہے، کوئی جوان مرد نہیں ہے مگر علی ہے، تو یہ فتیہ اسی سے ہے، فتح سے۔ تو انہم فتیۃ، یہ اصحاب کہف کچھ جوان ہیں کہ آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے مزید ان کی ہدایت کی۔ آمنوا بربہم انہم فتیۃ، یہ کچھ جوان اور جوان مرد کہ آمنوا بربہم، جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور ہم نے مزید ان کی اور ہدایت فرمائی۔ تو یہ لفظ فتیہ، یہ جوان تھے اور عالم شباب میں تھے۔ یہاں فتوہ، یہی تعبیر ہم اصحاب امام حسین، خود امام حسین کے بارے میں، اگرچہ بہت بوڑھے تھے کربلا میں، یعنی بہت بوڑھے افراد بھی موجود تھے کربلا میں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ سارے افراد کربلا میں موجود تھے، مگر یہاں فتیہ سے مراد عمر کے لحاظ سے، مثلا جو 25 30 سال 20 سال کا جو جوان ہوتا ہے، وہ عمر کے لحاظ سے جو جوانی ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ فتیہ سے مراد والفتح لا ينحصر معناہ بمعنى الشباب والحدث، یہاں پر فتوہ اور جوانی اس چیز میں منحصر نہیں ہے کہ بس عمر کے لحاظ سے جو جوان ہو، صرف وہ مقصود نہیں ہے جو لفظ فتیہ اصحاب کہف کے بارے میں جوان اور جوانی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، بلکہ جوان سے مراد معناہ الجزل من الرجال الناہض بأعباء المسئولیہ المتحمل لأعباء المعتقد کما قال الشاعر ان الفتى حمال کل ملمہ۔ اس لیے کہ شاعر کی یہ عربی شاعر کا شعر بھی ہے کہ فتوہ اور جوان اور جوانی کا یہ معنی صرف نہیں ہے کہ وہ صرف عمر کے لحاظ سے جوان ہو، اگرچہ بوڑھا ہو انسان، بزرگ ہو، پیر ہو، پھر بھی اگر وہ مسئولیت کا احساس کرتا ہے، ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اگرچہ 90 سال 80 سال کا بوڑھا انسان ہی کیوں نہ ہو، مگر جب ذمہ داری اس نے اٹھائی ہے اور مسئولیت کا احساس ہے تو اس کو بھی جوان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ مسلم ابن اوسجہ اسدی ہو یا حبیب ابن مظاہر اسدی ہو، بنی اسد کا بوڑھا بزرگ شہید کربلا میں، اور انس کاہلی ہو، ایسے افراد جن کی کمریں جھک گئیں کربلا میں، اس عمر میں وہ تھے، 90 سال سے کراس کر چکے تھے، مگر جو ہے اور وہ کمر کو سیدھی بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر کربلا میں امام حسین کے ساتھ رکاب امام حسین میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ بھی فتیہ ہے، یہ بھی جوان ہیں، دکھنے میں عمر کے لحاظ سے اگرچہ ان کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ذمہ داری اٹھانے کے لحاظ سے ایک جوان سے کم نظر نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا کربلا میں جوان کا کردار اور بوڑھے کا کردار دونوں میں فرق نظر نہیں آتا ہے۔ بنی ہاشم کے جوانوں کے علاوہ جو شہدائے کربلا ہیں ان میں جو ہے برابر کا کردار نظر آتا ہے، وہ 80 سال کا بوڑھا ہو یا جو ہے 30-35 سال کا جوان ہو۔ تو لہٰذا یہ فتوت، جوانی جو تعبیر اصحاب کہف کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس میں اصحاب امام حسین اور خود امام حسین اور اصحاب کہف کے درمیان یہ مشابہت پائی جاتی ہے، یہ علقاء اور تعلق پایا جاتا ہے کہ آپس میں یہ مشترک چیز تھی۔
دوسرا جو مشترک امر ہے وہ القیام للہ، اللہ کے خاطر انہوں نے قیام کیا۔ ان قیام اہل الکہف قررہ القرآن الکریم بقولہ تعالی اذ قاموا فقالوا، جس طریقے سے اصحاب کہف نے قیام کیا اللہ کی خاطر، اور چونکہ یہاں مقصود نہیں ہے وہ اللہ قرآن کریم کی وہ تفصیلی سورہ کہف کا وہ واقعہ کہ جس میں وہ کیسے نکلے شہر سے اور شہر کی حالت کیا تھی، اور یہاں تک بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے شہر سے کوئی خارج ہونا چاہ رہا تھا، اگر کوئی شہر سے خارج ہونا چاہتا تھا یا شہر میں انٹر ہونا چاہتا تھا تو اس سے باقاعدہ زبردستی بتوں کے لیے سجدہ کروا کے اس کو داخل کیا جاتا تھا یا شہر سے اس کو نکلنا پڑتا تھا۔ یہ حالت تھی بت پرستی کی، شرک کی، مگر یہ جوان جنہوں نے آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے اور فرار کیا، انہوں نے شہر سے فرار اختیار کیا، اور قیام للہ تعالی، قیام اللہ کی خاطر کیا۔ تو یہاں پر بھی اصحاب امام حسین اور سید الشہداء علیہ السلام کا قیام للہ، اصلاح کی خاطر، قیام اللہ کی خاطر انہوں نے خروج کیا۔ تیسرا امر جو کہ مشترک ہے وہ روایات میں یہ ہمیں ملتا ہے کہ ان لأہل الکوفہ رجعہ، عقیدہ رجعت جو کہ امام زمان کے حوالے سے اصحاب امام زمان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قبروں سے ان کو نکالا جائے گا اور امام مہدی کے اصحاب میں شامل ہوں گے، عقیدہ رجعت جس کو کہا جاتا ہے۔ قیامت سے پہلے یعنی قیامت کبریٰ سے پہلے کچھ مردے زندہ ہوں گے، نیک اور صالح افراد جو دشمنان خدا سے انتقام لیں گے۔ یہ رجعت روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو ہے یہ انصار امام مہدی امام مہدی کے انصار میں سے اصحاب کہف بھی ہوں گے۔ ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مثلا مالک اشتر، جناب مالک اشتر اور ایسے بزرگ اصحاب زندہ ہوں گے اور وہ انصار امام مہدی میں سے شمار ہوں گے۔ اصحاب کہف کے بارے میں یہ ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ چیز، اور روایات میں یہ بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ان شہداء الطف یرجعون ایضاً، شہداء کربلا بھی دوبارہ زندہ ہوں گے اور انصار امام مہدی میں سے شمار ہوں گے۔ لہٰذا اس عقیدہ رجعت میں جو روایات ہمیں ملتی ہے کہ اصحاب کہف بھی انصار امام مہدی میں سے ہوں گے دوبارہ زندہ ہو کر، اسی طرح اصحاب امام حسین علیہ السلام بھی۔ لہٰذا ان مشترکات کی بنا پر، اس شباہت کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیتوں کی تلاوت فرمائی نو کے سنا پر، اور اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی یہ جو نشانی ہے، یہ جو آیت ہے، آیت الہی، اعجب و اعجب کہا راوی نے، جب تلاوت میں یہ کہا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم خدا کی آیتوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، تو امام حسین کی یہ تلاوت کر کے بتانا کہ اس سے بھی بڑی نشانیاں ہیں خدا کی، اور وہ نشانی اس حالت میں امام حسین کا قرآن پڑھنا، اور لوگوں نے زیادہ تعجب کیا اور کہا کہ جو ہے یبن رسول اللہ انت اعجب و اعجب، ہاں وہ نشانیاں بھی ہیں اللہ کی، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم وہ بھی نشانیاں ہیں، وہ بھی قابل تعجب ہے، مگر یبن رسول اللہ اس حالت میں آپ کو دیکھنا اور اس حالت میں قرآن کا پڑھنا اور اس منظر کو دیکھنا، اور یہ زیادہ قابل تعجب ہے یبن رسول اللہ۔ نو کے سنا پر تلاوت کرنا یہ تو ذکر ہو گیا، اور کچھ کتابوں میں اس طرح سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان الرؤوس لما كانت تؤخذ من الرماح وتنزل على باب دار الامارہ، جب سرہائے شہدائے کربلا کو نیزوں سے اتار کر دار الامارہ قصر عبید اللہ ابن زیاد کے دروازے پر جب ان کو اتارا گیا ہے، تو راوی کا یہ بیان ہے کہ کانت شفتا رأس الامام الحسین تتحرکان،
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ حرکت میں تھے، یہ بھی نشانی ہے خدا کی۔ وَهُوَ يَقْرَأُ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ تلاوت فرمائی اس آیت کی کہ ہونٹ حرکت میں تھے، شاہد عینی جو دیکھنے والا تھا اس کا یہ بیان ہے، اور کتاب ریاض الاحزان کی یہ روایت ہے کہ میں نے قریب سے جب دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹ حرکت میں ہیں، اور جب غور سے سنا ہے تو امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل گمان نہیں کرو کہ اللہ غافل ہے، عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم لوگ انجام دیتے ہیں اس سے اللہ غافل نہیں ہے، تم یہ کبھی بھی مت گمان کرنا کہ اللہ اس چیز سے غافل ہے۔ اور نشانیاں بھی ظاہر ہو گئیں، اگرچہ نشانیوں کا تجلیات غضب الہی کا تذکرہ تفصیلی طور پر ہم نے کیا ہے، اور اس مقام پر کہ ابن عساکر جو کہ اہل سنت کے مورخین میں سے ہے، اس کی یہ روایت ہے کہ حدثنی بواب عبید اللہ ابن زیاد انہ لما جیء برأس الحسین فوضع بین یدیہ رأیت حیطان دار الامارۃ سائل دما، یہ جو دروازے پر جو افراد موجود تھے دار الامارہ کے، ان کا یہ بیان ہے، اور یہ بڑی معتبر کتابوں میں تاریخ کی یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب سر مبارک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے جب رکھا گیا ہے تو ان شاہدین کا بیان ہے جو وہاں پر دیکھنے والے افراد موجود تھے، ان کا یہ بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ قصر عبید اللہ ابن زیاد کی دیواروں سے خون ٹپک رہا تھا، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، فرزند رسول اللہ کو جب قتل کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مزید حجت تمام کرنے کے لیے اپنی نشانیوں کو ظاہر کیا، اور حقیقت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خداوند متعال نے یہ آیتیں ظاہر فرمائیں۔ مگر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا، شیخ مفید کی روایت، قال الشیخ المفید جلس ابن زیاد للناس فی قصر الامارہ، جب سرہائے مبارک کو دار الامارہ اور قصر عبید اللہ ابن زیاد میں جب لے کر گئے تو ابن زیاد خصوصی طور پر وہاں پر بیٹھا، وَأَذِنَ لِلنَّاسِ إِذْنًا عَامًّا، اور اذن عام دیا، وَأَمَرَ بِإِحْضَارِ الرَّأْسِ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حکم دیا کہ سر مبارک امام حسین کو لایا جائے اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ یہ لعین اور پلید انسان فَجَعَلَ يَنظُرُ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ، سر مبارک کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، وَفِي يَدِهِ قَضِيبٌ يَضْرِبُ بِهِ ثَنَايَاهُ لعنت اللہ تعالی علیہ، اس لعین کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، عصا تھی، اس کے ذریعے سے دندان مبارک کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا۔ وَكَانَ إِلَى جَانِبِهِ زید بن ارقم صاحب رسول اللہ، یہ صحابی رسول اللہ زید بن ارقم وہاں پر موجود تھا، اور اس نے جو عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف یا جو بات کی اس کا تذکرہ آنے والی گفتگو میں کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔